تباہی کا عالم دیکھو کہ جو اپنی رعایا میں ایک ایک فرد اور ایک ایک شخص کی ایسی فکر کرتا ہو کہ ایک باپ بھی اپنی اولاد کی کیا فکر کرے گا۔ وہ فرماتے تھے لوگو انی لأکرہ ان ارا احدکم فارغا سبحللا لا فی عمل دنیا ولا فی عمل آخرت۔ اپنی رعایا میں وہ ایک شخص کو بھی فالتو اور بیکار پھرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ فرماتے تھے اگر تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی مجھے لاکھوں لوگوں میں کروڑوں لوگوں کے بیچ ایک بھی اگر مجھے فارغ اور بیکار پھرتا ہوا نظر آئے تو یہ میرے لیے سخت ناپسندیدہ بات ہے، میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ کیوں فارغ پھرتے ہو، کیوں بیکار پھرتے ہو، کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ لا فی عمل دنیا ولا فی عمل آخرت، نہ دنیا کا کوئی کام کرتے ہو نہ آخرت کا کوئی کام کرتے ہو۔ ذرا تعلیم دیکھیے، اس دور میں دیکھیے جب دنیا سو رہی تھی، جب قومیں سو رہی تھیں، اس وقت مسلمان ان کا امیر جاگ رہا تھا اور دنیا بنا رہا تھا، دنیا کو راستے دکھا رہا تھا۔ یہ ہمارا امیر تھا، یہ امیر المومنین تھے، آپ کا یہ عالم تھا۔ آپ فرماتے اپنی ترجیح، اپنا معیار لوگوں سے کے حوالے سے آپ یہ بات لوگوں کو بتاتے تاکہ لوگ آپ کی اس خواہش کی تکمیل کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ آپ فرماتے تھے اِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي الشَّابُ النَّاسِقُ طیب الریح نظیف الثوب طیب الریح۔ فرماتے تھے مجھے وہ جوان پسند ہے جو عبادت گزار ہو اور خوشبو والا ہو اور صاف ستھرے کپڑے والا ہو۔ اس دور میں جب دنیا کو صفائی ستھرائی نظافت طہارت ان چیزوں کے معنی بھی نہیں پتا تھے، دنیا گندگی میں لتڑی ہوئی تھی، اقوام یورپ میں مغرب میں گندگی کے ڈھیر لگے تھے، نہانے دھونے کا بھی لوگوں کو سلیقہ نہیں تھا۔ حضرت عمر اپنی قوم سے فرماتے ہیں، اپنے نوجوانوں سے فرماتے ہیں مجھے تم میں وہ لوگ پسند ہیں جو صاف ستھرے صاف لباس میں خوشبو لگا کر اور عبادت کے ماحول میں رہتے ہوں۔ اور آپ کا حال یہ تھا، اتنی فکر، اتنا احساس کہ کوئی نوجوان خوش شکل جب راستے میں چلتا کہیں جاتا نظر آتا تو اس کو بلاتے اور پوچھتے حل لک حرفتن، کوئی ہنر ونر جانتے ہو یا ایسے ہی گھوم رہے ہو اسٹائل دکھاتے ہوئے؟ آج تو پتہ نہیں کتنے پھر رہے ہیں ہمارے بیکار۔ آج اگر وہ ہستیاں ہمارے درمیان ہوں تو امت کا حال دیکھ دیکھ کے ہی ان کی روح پرواز کر جائے، برداشت نہ کر سکیں۔ یہ ہمارا حال، آج کتنے پھر رہے ہیں ہمارے فیشن میں۔ یہ عمرا کا، یہ حکمرانوں کا کام تھا کہ ان قوم کو لگاتے ایک راستے پر، ان نوجوانوں کو بچاتے، ان نسلوں کو حکمران بچاتے ہیں۔ یہ وہ دیتے ہیں، ویژن دیتے ہیں، مشن دیتے ہیں، پروگرام دیتے ہیں، ماحول دیتے ہیں، پھر وہ اپنے اداروں کو استعمال کرتے ہیں، اپنے ذرائع کو۔ یہی مقصد ہے حکمرانی کا، اور کیا مقصد ہے؟ مگر جب یہ مقصد نہیں رہا تو پھر آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ کہ حاکم بس اس فکر میں ہے کہ میرا پیٹ کیسے بھرے، میرے بچوں کا، میری نسلوں کا، اور میں دنیا کا امیر ترین آدمی کیسے بنوں۔ تو پھر قوم تو یہی کچھ ہوگا جو ہے۔ مگر حضرت عمر نے دنیا کو بتایا، آج یورپ اور امریکہ نے اپنے مادی نقطہ نظر کے تحت اور مادی حوالے سے حضرت عمر کے ان باتوں کی تقلید کی ہے، اور انہوں نے اپنے ایک ایک جوان کو زندگی کی شاہراہ پہ لگا دیا ہے، گو کہ مادی بنیاد پر ہی صحیح، ان کی روحانیت یا اخلاقیات یا آخرت کا تصور نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو مانتے ہی نہیں۔ لیکن اس میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم کی پیروی کی تو وہ آج مصروف ہو گئے، اور بچہ بچہ تعلیم کے راستے پہ جت گیا، اور ہر شخص اپنے مشن پہ گامزن ہو گیا، چاہے وہ مشن جو بھی صحیح، دنیا کا ہی صحیح۔ مگر ہمارا حال تو یہ ہے، ہمارے بچوں کا، ہماری نسلوں کا، نہ دین کے نہ دنیا کے۔ تو حضرت عمر جب کسی نوجوان کو دیکھتے فرماتے اللہ کا حرفتن، کوئی ہنر ہے؟ اگر وہ کہتا لا مجھے کوئی ہنر نہیں آتا، یعنی بیکار ہوں، تو فرماتے سقط من عینی، یہ میری آنکھ سے گر گیا، یہ میری آنکھ سے گر گیا۔ یہ تھے وہ حضرت، ایک ایک نوجوان کی فکر، ایک ایک بچے کی فکر، ایک ایک شخص کی فکر۔ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے سوسائٹی میں، اس کا وظیفہ سرکار سے مل رہا ہے، اس بات کی فکر کو کوئی بچہ سوسائٹی میں پیدا ہونے والا ضائع نہ ہو جائے، اور اس بچے کی صحت
اور اس کی زندگی کے تحفظ کے لیے، اس کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے آپ نے اپنے دور حکومت میں یہ قانون بنا رکھا ہے کہ اس کو بچے کو وظیفہ بھی ملے گا، اور گھروں میں جو دودھ استعمال ہوگا، گھروں میں، دکانوں پہ نہیں، دکانوں سے تو آئے گا ہی آئے گا خالص، گھروں کے اندر جو دودھ استعمال ہوگا اس میں بھی پانی نہیں ملا سکتے. لہذا کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ میں پانی ملا کر نہ دے، تاکہ ان کے بچوں کی پرورش صحیح سے ہو. یہ ان کی صحتوں کا خیال. اور کبھی یہ فرماتے لوگوں تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، عربی سیکھو، قرآن و حدیث کا علم سیکھو، تفقہ حاصل کرو. اور فرماتے تھے تفقہو قبل ان تسودوا، اس سے پہلے کہ تم سردار یا امیر بنو فقہ حاصل کر لو، دین کی سمجھ حاصل کر لو، علم حاصل کر لو. بغیر علم کے سرداری یہ خطرناک ہے. لہذا آپ واضح طور پہ ارشاد فرمان. اور لوگوں کو آپ ریاضت اور مجاہدے کی تعلیم دیتے، جفا کشی کی. اور فرماتے تھے تماددو، دیکھو مات قوم کی طرح قوم سخت بنو، سخت بنو. بخشوشنو، اور گاڑا غزی جو پہن لو، وقلو لکو، پٹا پرانا جو ملے پہن لو، اور جو موٹا جھوٹا جو ملے پہن لو، اور جیسا میسر آئے کھا لو. اپنے آپ کو سخت کوش بناؤ، سخت جان بناؤ. تماددو، سخت جان بنو، کمزور نہ بنو. یہ نوجوانوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو آپ بار بار کہتے تھے سخت جان اور سخت کوش رہو، ڈھیلے ڈھالے نہ رہو. اور ایک چیز، ایک لعنت جو باہر سے کہیں آتی ہے سوسائٹی میں اور تباہ ہو جاتا ہے سب کچھ، فیشن. فیشن جو آپ کی روایت چھین لیتی ہے، جو آپ کا نظریہ چھین لیتا ہے. فیشن وہ جو آپ کی اپنی پہچان ختم کر دیتا ہے اور کہاں سے کہاں اڑاتا پھرتا ہے سوکھے پتے کی طرح قوم کو، معاشرے کو. یہ فیشن، اس کے بارے میں فرماتے تھے یاکم وزی العاجم، دیکھو یہ اجمیوں کے فیشن سے بچو، اس فیشن میں نہ پڑنا، اپنی پہچان قائم رکھو. فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، سیکھو اس کو. جیسے اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہو ایسی حضور کی سنت کو بھی سیکھو. فرماتے تھے عربی میں مہارت پیدا کرو، عربی تمہاری زبان ہے، اس میں مہارت پیدا کرو. فرماتے یہ سورج، اس کی قدر کرو، یہ تمہارا حمام ہے، یہ اہل عرب کا حمام ہے. اور آج دیکھیے سولر انرجی اور کیا کیا اس سورج کی وجہ سے ہمیں کتنے ایڈوانٹیج، کتنے فوائد ہیں، کتنا اس کا فائدہ ہے، اس سے کیا کیا حاصل ہو رہا ہے. یہ جہاں چمک رہا ہے وہاں کتنا فائدہ ہے لوگوں کو. آپ نے اس وقت فرمایا تھا اس کی قدر کرو، یہ تمہارا حمام ہے. ایسی کتنی نصیحتیں آپ لوگوں کو فرماتے تھے اور تعلیم دیتے تھے. یہ تھے حضرت عمر، اتنی فکر. اور یہ تو صرف نصیحتیں ہی نہیں کہ زبانی کلامی، نصیحتیں تو آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں اور بس نصیحت ہی ہوتی ہے اور پیغام ملتا ہے، اس کے بعد پھر کچھ نظر نہیں آتا. مگر وہاں تو معاملہ یہ تھا کہ وہ خود عملاً یہ سب کچھ اپنی نظر میں رکھتے، دیکھتے، احتساب کرتے، محاسبہ کرتے، اور قوم کے ایک ایک فرد سے پوچھتے جہاں تک ممکن ہوتا، تمام حالات کی خبر رکھتے، اور جو بھی صورتحال پیش آتی اس کا ایکشن لیتے. حتیٰ کہ رات، اندھیری رات میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی تھی تو حضرت عمر مدینے کی گلیوں میں، بستیوں میں لوگوں کے درمیان گزر رہے ہوتے تھے، اور کہیں دور کوئی چراغ بھی اگر جلتا ہوا نظر آتا اور کہیں بیداری کے، جاگنے کے آثار دکھائی دیتے تو وہ پریشان ہو جاتے کہ یہ لوگ کیوں جاگ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کوئی تکلیف میں ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی. چلو وہاں جاتے اور جا کر کے باقاعدہ پوری خبر لیتے، اور جو کچھ لوگوں کی تکلیف اور پریشانی ہوتی تھی دل و جان سے اس کا ازالہ خود کرتے، اور یہ نگرانی کا کام خود انجام دیتے. ایک دفعہ ایک گھر میں کچھ جاگنے کے آثار تھے، رات کا وقت تھا، گھر کا مالک باہر بیٹھا ہوا، بدو ایک عربی باہر بیٹھا ہوا پریشان. آپ اس کے پاس